آج کل شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں بہت سے کام گناہ کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب پتہ ہو کہ یہاں پر گناہ کا کام ہوگا تو پھر حتی الامکان آدمی کو وہاں جانے سے پرہیز۔ آج کل وبا پھیل گئی مخلوط اجتماعات، عورتیں مرد سب ساتھ، عورتیں بھی بڑے زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے، بہترین کپڑے پہن کر موجود ہیں، اور برابر میں مرد بھی، کوئی تمیز نہیں ہے مردوں عورتوں کی، مخلوط دعوت۔ ایسی محفل میں جانا یہ لا یشہدون الزور کے خلاف، یہ ہے جہاں مردوں عورتوں کا اکٹھی تقریب ہو سب ساتھ۔ ایک زمانہ تھا کہ جبکہ اس کا تصور نہیں تھا مسلمان کہ بھئی عورتیں مرد سب ایک ساتھ بیٹھ کے تقریب منا رہے، لیکن اب بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو گئی کہ اب کسی تقریب کا غیر مخلوط ہونا، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ، یہ نادر ہو گیا۔ بہت کم تقریبات ایسی ہوتی جس میں مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ جو لوگ برا سمجھتے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں، اچھا بھئی کیا کریں، وہ اگر نہیں جائیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ اس واسطے ہمارے رشتہ داروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور مخلوط ہو رہی ہیں، تو کسی نے اسٹینڈ نہیں لیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اگر تم یہ کرو گے میں نہیں آؤں گا۔ اگر یہ کہہ دیتے تو اس کی روک تھام ہو سکتی۔ فرض کرو ایک آدمی کی بہن کا نکاح ہو رہا ہے اور بھائی یہ کہہ دے کہ بھئی میں نہیں شریک ہوں گا اگر تم یہ مخلوط اجتماع کرو گے، تو وہ اسٹینڈ لے سکتا ہے، تبدیلی کرا سکتا، مگر وہ بس سوچتا ہے یار کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہو گیا، اب تو حالات ہی ایسے ہیں، لہذا اگر ہم کریں گے تو یہ ناگوار ہوگا، ان کو برا لگے گا، یہ ناراض ہوں گے، تو ان کی ناراضی کی تو اتنی فکر، اور اللہ میاں کی ناراضی، تو یہ چونکہ اللہ میاں کی ناراضی کے بجائے مخلوق کی ناراضی کی فکر زیادہ ہو گئی، لہذا بڑھتا چلا گیا۔ جن گھرانوں میں تصور نہیں تھا کہ مخلوط اجتماع، وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میں تو نہیں شریک ہوتا، کہ جی آپ کے لیے الگ انتظام کر دیں گے، آپ کے لیے ایک الگ انتظام کر کے وہاں پر ہم آپ کو الگ کھانا کھلا دیں گے۔ ارے بھائی میں اچھوت بن کر کیوں کھانا کھاؤں الگ ہو کے؟ تو یہ جو تقریبات جن کے اندر سری حرام کام ہو رہا، اس میں شرکت، یہ عباد الرحمن کا کام نہیں ہے، لا یشہدون الزور میں وہ داخل نہیں ہے۔ کیا دو صاحب کہ بھئی یہ ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی بہت عزیز قریب ہے، دوست احباب ہے، اول تو روکنے کی کوشش کریں، حتی الامکان اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو بجائے اس مجلس میں شریک ہونے کے کچھ پہلے چلے جاؤ، بعد میں چلے جاؤ، کوئی ہدیہ دینے کا ارادہ ہے تو ہدیہ دینے کو دل چاہ رہا ہو، نہ کہ مجبوری میں، تو دے کے چلے آؤ، لیکن اس مجلس میں شریک ہے۔ اب یہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، جیسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں مرد بھی ہیں عورتیں، وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں، تو لہذا بعض لوگ یہ مثالیں دینا شروع کرتے کہ بھئی آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، وہاں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، مخلوط ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے اختیار سے باہر ہے، لیکن جو تقریب ہم خود کر رہے ہیں اس پر تو ہمیں مکمل اختیار ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور در حقیقت یہ بات ایسی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے لا یشہدون الزور۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، اگر لوگوں نے ڈھیل نہ دی ہوتی اور اس کام کو گوارا نہ کیا ہوتا تو آج یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی۔ اگر لا یشہدون الزور پر عمل ہوتا پہلے دن سے تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی تھی؟ نہیں۔ تو یہ در حقیقت معاشرے کے سدھار کا ایک طریقہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایسی جگہ پر حاضر نہ ہو، مت جاؤ۔ اگر اس پر کاربند ہو جائے تو رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ www.darsequran.com